پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات مثبت رہے۔ IMF کا اعلامیہ جاری۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے 12 تا 15 نومبر تک مشن چیف نیتن پوٹن کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں وفاقی حکومت کے علاوہ صوبائی حکومتوں سے بھی بات چیت ہوئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات میں نجی شعبہ کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ IMF کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ معاشی امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ وزارت داخلہ نے PTA کو غیر قانونی VPN بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ VPN سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشن اور دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ VPN استعمال کر کے دہشت گرد اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ VPN کو فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ نے PTA سے کہا ہے کہ غیر قانونی VPN کو ان وجوہات کی وجہ سے بند کیا جائے۔ سندھ کابینہ میں بڑی تبدیلیاں، کئی وزراء سے اضافی قلمدان واپس لے لیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مکیش کمار اور بابر خان بھیو دوبارہ سندھ کابینہ کا حصہ بن گئے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کے 3 ایڈوائزر اور 10 معاونین خصوصی کو بھی قلمدان سونپ دیے گئے۔ سندھ کابینہ میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایکسائز کا قلمدان واپس لے کر مکیش کمار چاولہ کو وزیر ایکسائز تعینات کر دیا، جبکہ محمد علی ملکانی سے بورڈ اینڈ یونیورسٹی کا قلمدان واپس لے کر لائف سٹاک اینڈ فشز کا وزیر بنا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ کابینہ میں دوست علی رحمو کو وزارت سے ہٹا کر مشیر بنا دیا گیا، جبکہ بابر خان بھیو محکمہ جنگلات کے مشیر تعینات ہو گئے۔ اسی طرح نجمی عالم سے فشز اور لائف سٹاک کا قلمدان واپس لے لیا گیا اور وہ اب مشیر کچی آبادی مقرر ہوں گے۔ فتنہ الخوارج دنیا کے تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ آرمی چیف وفاقی دارالحکومت میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی، جس میں انہوں نے علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب کا اہتمام اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ IPRI کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں عالمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔